بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سوال لکھ کر کے بھیجا ہے ہاپوڑ سے محمد فرمان۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کیا ان کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی ہے یا ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی؟ عزیز دوستو، یاد رکھو میت کی طرف سے قربانی کرنے کے دو موقف ہیں الگ الگ۔ ایک موقف یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، صرف میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی تو کی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس میں جتنا گوشت ہے وہ تمام کا تمام صدقہ ہی کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یاد رکھو کہ مردے کی طرف سے میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی اور میت کی طرف سے صرف صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں کی جا سکتی تو ان کا موقف اسی کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی کے بجائے ان میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اور جن لوگوں کا موقف ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے ان کا موقف بھی اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے گوشت کو غریبوں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں اور بیواؤں میں تقسیم کیا جائے، اور اس میں سے کسی مالدار کو اپنے لیے، کسی اپنے رشتہ دار کو اس میں سے جو اس کے یعنی جو صدقے کے مستحق نہیں ہیں ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دیا جائے۔ ان دونوں کے موقف کو اگر ملا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہی نہیں اور میت کی طرف سے صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں میت کی طرف سے تو یاد رہے کہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اس لیے تمام تر گوشت جو ہے غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہوگا، نہ اس میں سے خود کھا سکتے ہیں اور نہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن پر صدقہ لینا درست نہ ہو، ان لوگوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر صدقہ لینا درست ہے صرف انہی لوگوں کو وہ گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں ایک حدیث کا جو حوالہ دیتے ہیں، جو وہ حدیث نمبر ہے ابو داؤد یعنی سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے یعنی کہ تقریباً 1495 ہے، اور سنن ترمذی کے اندر وہ اسی حدیث کا نمبر ہے 2790۔ لیکن ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی کی بنا پر جو لوگ اس کا سہارا لے کر کے کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، وہ حدیث یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کو۔ پہلی بات تو واضح رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جب حدیث پر ضعیف ہونے کا شک ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس پر عمل نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مبادا وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب ہیں ہنش، کیونکہ میرے پڑھنے میں نام ان کا ہنش ہی آیا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے کہ وہ ہر سال 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوال کر ہی لیا کہ قربانی تو ایک ہی کفایت کر دیتی ہے،
یہ بھی واضح رہے، اس بات کو بھی ہر آدمی ذہن میں رکھے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں 3 4 قربانیاں، 10 20 قربانیاں، بلکہ 50 100 قربانیوں تک کے بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ قربانیاں صرف ایک ہی قربانی ایک خاندان کی طرف سے، بشرطے کہ وہ ایک ہی گھر میں رہ کر اور کوئی بھی ان میں الگ الگ نہ رہتا ہو، سب کی مالیت ایک ہی جگہ اکٹھی ہوتی ہو، وہ کتنا ہی بڑا خاندان ہو، ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی گنجائش ہو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی اور مسکینوں کی اور بیواؤں کی اور مسافروں کی مدد کی جائے۔ لیکن عزیز دوستو، جن لوگوں کو اپنا نام دنیا کے اندر روشن کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی ساری قربانیاں لوگوں کی نظروں میں کیسے آئیں گی اگر ہم نے چپکے سے کسی غریب کو دے دیا، کسی محتاج کو دے دیا، کسی بیوہ کو دے دیا یا کسی مظلوم کی مدد کر دی، تو پھر اتنی ساری قربانیاں ہماری عوام الناس کے سامنے نظر نہیں آ سکتی۔ اور واضح رہے، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری یہ چیزیں منظر عام پر آئیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام کی تمام تر چیزیں، تمام تر نیکیاں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ کوئی نیکی ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، جب آدمی ریا کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کو بجائے مقبول کرنے کے ان تمام کو مردود کر دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، دکھاوے کے لیے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہ شرک اکبر ہی ہے، کیونکہ ہم نے جو نیکی کی وہ اللہ کے لیے نہیں کی، بلکہ پبلک کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ اسی لیے مجھے وہ بار بار حدیث یاد پڑتی ہے کہ جو ہے قیامت کے روز سخی کو اور عالم کو اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہو اس کو بلایا جائے گا، اور ان تینوں سے پوچھا جائے گا، اور یہ تینوں جب یہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تینوں چیزیں، تینوں کام جو تم نے کیے ہیں وہ دنیا کے لیے کیے، دکھاوے کے لیے کیے، تاکہ ہمیں بہت ساری قربانی کرنے والا کہے، تاکہ ہمیں کوئی سخی کہے، تاکہ ہمیں کوئی جو ہے شہید کہے، تاکہ ہمیں کوئی عالم کہے۔ اس لیے فرشتوں کو فوراً حکم ہو جائے گا سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے سوال کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، تم میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے اس پر کہ یہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا، اور بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ عام سب کے لیے ہے لیکن میت کی طرف سے صدقہ ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ درست ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے مسئلہ آپ کا شاید حل ہو گیا ہوگا۔ اس طرح قربانی نہ کر کے کسی مردے کی طرف سے ہم صرف صدقہ کریں، اور صدقے میں بھی اگر کسی کو دینا چاہیں تو اس کو نقد دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے لیے عزیز دوستو ہمیں نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم چپکے سے اس کو جو ہے کوئی چیز خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، اور قربانی بھی ہم ایسے حساب سے کریں کہ لوگوں کو دکھاوے کی نہ ہو۔ عزیز دوستو یاد رکھو، جو لوگ قربانی کر کے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت، کھال اتارتے وقت، گوشت کی بوٹیاں بناتے وقت اس کی ویڈیو بنا کر اور لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف ریاکاری ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچیں
اور خفیہ طور سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیکی کو انجام دیں، کیونکہ قربانی فرض نہیں ہے۔ فرض کو اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، فرض کو بھی اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے گا تو عزیز دوستو وہ بھی مقبول ہونے کے بہت کم چانس ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے دکھائے، جیسا کہ فرض نماز کو عام مجلس کے اندر پڑھا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دل ریاکاری سے بالکل پاک اور صاف ہونا شرط ہے، ورنہ تو ہماری نمازیں بھی ایک گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی اگر ان کے اندر ریاکاری ہے، اگر ان کے رکوع سجود درست نہیں ہیں، اگر ریاکاری ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے۔ اب آپ ہی سوچ لیں، آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کو کس طریقے سے قربانی کرنی ہے، کس طریقے سے ہم کو نمازیں ادا کرنی ہیں، کس طریقے سے ہم کو عید کی نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے ہم کو نیکیاں کرنی ہیں لوگوں سے چھپا کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں ایک بات اور عزیز دوستو، ایک بات یہ ہے کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں ان کو عام طور پر نہ بیچ کر کے بلکہ مخصوص طریقے سے بیچ کر کے کسی غریب کو دیں، اور اس کی کھال کی قیمت بھی ہم استعمال نہ کریں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ضرورت مند قربانی کا گوشت خرید لے تو اس کے پیسے کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارے یوٹیوب پر لکھ کر ڈال دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جو ہے صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے نہ دیا جائے گا تو میں کہیں سے اس کو حاصل کر کے کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو جذبات میں بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں ان کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو صحیح بات نکلی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کو جما دے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔